بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق و مالک کے بابرکت نام یا اللہ سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قصص الانبیاء کی اس روح پرور سیریز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. سورۃ بقرہ آیت نمبر 216. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. کبھی کبھی زندگی میں ایسی گھڑیاں آتی ہیں جب انسان سمجھ نہیں پاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر وہی گھڑیاں دراصل اللہ کی تقدیر کے سب سے حسین موڑ ہوتے ہیں. ایمان والوں کے لیے امتحان دروازہ ہوتا ہے کرامت کے گھر کا. یہی کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہوا. سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا مصر سے واپس فلسطین کی سرزمین پر آئے. مصر میں بادشاہ نے حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کو عزت و احترام کے ساتھ آزاد کیا اور تحفے میں ایک نیک کنیز عطا کی جن کا نام حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا تھا. حضرت ہاجرہ سلام اللہ کا تعلق مصر کے ایک شریف گھرانے سے تھا. وہ پاک دل اور اللہ پر توکل ایمان رکھنے والی خاتون تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ نے انہیں نہ ایک خادمہ بلکہ گھر کی بیٹی سمجھا. وقت گزرا اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر بڑھنے لگی، مگر ایک خواہش اولاد کی ابھی پوری نہ ہوئی تھی. بی بی سارہ جانتی تھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی سے نبوت آگے بڑھے گی، مگر وہ خود بوڑھی ہو چکی تھی. تب ایک دن انہوں نے ایمان، محبت اور قربانی سے بڑا فیصلہ کیا. انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، اللہ کے راستے میں میری بہن ہاجرہ سے نکاح کر لیجئے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نیک اولاد عطا فرمائے. یہ جملہ عام نہیں تھا، یہ ایمان کی معراج تھی. ایک بیوی خود اپنے شوہر کے نکاح کی تجویز دے، یہ قربانی صرف بی بی سارہ جیسی صابرہ ہی دے سکتی تھی. سامعین، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بی بی ہاجرہ صرف ایک خادمہ تھی، مگر مفسرین نے لکھا ہے کہ ہاجرہ دراصل مصر کے بادشاہ کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور چونکہ وہ ایمان لے آئی تھی اس لیے بادشاہ نے انہیں حضرت سارہ کے ساتھ تحفے کے طور پر نہیں بلکہ عزت و احترام کے طور پر رخصت کیا. یعنی وہ کنیز نہیں بلکہ آزاد اور معزز خاتون تھی جنہیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے لیے چنا تھا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت بی بی ہاجرہ نے نکاح سے کچھ دن قبل ایک خواب دیکھا جس میں ایک نورانی فرشتہ ان سے کہہ رہا تھا، اے ہاجرہ، تو ابراہیم کے گھر میں جا رہی ہے اور تجھ سے اللہ ایک ایسی نسل پیدا کرے گا جو نبیوں کی نسل ہوگی. یہ خواب اس وقت کی ایک پیشن گوئی تھی کہ نبوت کی آخری شمع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے بطن مبارک سے ظاہر ہوگی. سامعین، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب نکاح مکمل ہوا تو فرشتوں نے آسمان سے نوری روشنی برسائی اور ایک فرشتے نے کہا، اے ابراہیم، یہ نکاح زمین پر نہیں عرش کے نیچے لکھا گیا تھا. یعنی یہ شادی ایک روحانی مقدر تھی جو ازل میں لکھی گئی تھی تاکہ مکہ آباد ہو، زمزم نکلے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو. سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کے وقت دعا کی، اے میرے رب، تو نے مجھے وطن سے جدا کیا مگر ایمان کا گھر دے دیا. تو نے مجھے اولاد کے انتظار میں رکھا مگر صبر کی رفیق دے دی. تو نے مجھے دنیا سے کاٹا مگر اپنے دوستوں میں شامل کیا. صوفیہ کرام لکھتے ہیں کہ لفظ ہاجرہ عربی میں ہجر سے ہے جس کا مطلب ترک کرنا، چھوڑ دینا ہے. یعنی ہاجرہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو اختیار کیا. اسی لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں، ہر سالک کے دل میں ایک ہاجرہ چھپی ہوتی ہے. جب وہ دنیا کو چھوڑ کر رب کی رضا کی طرف ہجرت کرتا ہے تو وہ بھی ہاجرہ کی سنت پر ہوتا ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر حضرت بی بی ہاجرہ سے نکاح فرمایا۔ یہ نکاح نہ صرف محبت اور ایمان کا تھا بلکہ تقدیر نبوت کے تسلسل کا دروازہ بھی تھا۔ حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئیں، نہ کسی غرور سے، نہ کسی دنیاوی خواہش سے، بلکہ اللہ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر کے۔ وہ سادہ، نیک، خاموش اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ ان کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا، میں خلیل اللہ کی خدمت اور رب کی رضا کے لیے یہاں ہوں۔ سامعین، نکاح کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ صافات آیت نمبر 101 میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم تمہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کے ذریعے مکہ آباد ہوا، زمزم کا چشمہ نکلا اور آخر کار نبی و آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم، بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ تینوں نے اپنی زندگی اللہ کے حکم کے حوالے کر دی۔ اب امتحان کا ایک نیا مرحلہ قریب تھا۔ مکہ کی وادی میں تنہائی، صبر اور اللہ پر توکل کامل۔ جب دل اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دل کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل مکہ کی وادی میں ایمان کا امتحان، جہاں زمزم کا معجزہ ہوا اور صبر مادر کی کہانی روحوں کو جھنجھوڑ دے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ میں درود پاک لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔